رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اس کے ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین، مشہور محدث گزرے ہیں، بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ذخیرہ احادیث سے تلاش کر کے اس مجموعے کو تیار کیا ہے. یہ مجموعہ ایک انمول تحفہ ہے علماء کرام کے لیے، خطباء مساجد کے لیے، ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مختلف چیپٹرز، ابواب بتائے ہیں اور ہر باب کے تحت متعلقہ آیات اور احادیث کا ذکر کرتے ہیں. یہی تو دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، جس کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں اور زندگی کا صحیح انداز سے تزکیہ کر سکتے ہیں. جس گھر میں قرآن و سنت کی روشنی داخل ہو جائے وہاں کوئی اندھیرا اور تاریکی نہیں ہوگی، اور جو گھر قرآن اور حدیث کی روشنی سے خالی ہو وہاں اندھیرا، تاریکی اور ضلالت چھا جائے گی. اس لیے ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام معزز بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ وہ اپنے گھروں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کریں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھیں، حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں. گزشتہ ہم نے لباس کے متعلق چند باتیں ذکر کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لباس اس طرح سے پہنا جائے کہ جس میں تکلفات، تصنعات نہ ہوں اور آپ کی موسمی ضروریات کو پورا کرتا ہو، اور اس کے ساتھ لباس ڈھنگ کا بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹپیکل انداز کا لباس پہنیں، بلکہ مسلمان کو لباس کے اندر بھی شائستگی اختیار کرنی چاہیے. سادگی ہو لیکن مہذب طریقے کا لباس ہو. اسی لیے مردوں کے لیے جو آداب بتائے گئے ان میں سے ایک ادب یہ تھا، جس کا اس سے پہلے تفصیلی ذکر ہوا، کہ وہ کسی مذہب کا خاص مذہبی لباس نہ ہو، اور اسی طرح سے مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی ازار، تہبند یا توپ وغیرہ کو لٹکائے رکھیں، اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا. بعض لوگ اس میں دسیوں قسم کے بہانے اور ہیلے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ ان کو آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ ٹخنے سے لباس کو اونچا کریں. اینکل سے اوپر کرنا ان کے لیے بہت جان جوخم کا کام دکھائی دیتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیا کرتے تھے. دیکھیے امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس چیپٹر کے تحت جو احادیث ذکر کی، کچھ ایسی ہیں جن کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا، اور ایک موقع پر جیسے آپ نے کہا کہ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم نصف ساق تک اپنے پائجامے، شلوار وغیرہ کو رکھو، ورنہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا کرو. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، کہ تم خبردار ٹخنوں سے نیچے لباس کو لٹکائے رکھنا، اس سے بچو، اس لیے کہ یہ بجائے خود تکبر ہے، بجائے خود گھمنڈ ہے. اور اگر کوئی گھمنڈ کی نیت سے تکبر کرتے ہوئے اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے گا تو یہ دو آتشہ بن جائے گا، یعنی کریلا اور نیم چڑھا، ایک غلط اور دوسرے نیت بھی غلط. اور اگر تکبر کرنے کی نیت نہ بھی ہو پھر بھی یہ غرور کی علامت ہے، بجائے خود یہ تکبر ہے. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ، کہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ، تکبر ہرگز پسند نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے. بہت سارے معززین ایسے ہیں جن کو
टखनों से पायजामा या शलवार ऊपर करने के लिए कहें तो इतना गुस्सा आ जाता है जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती की उनके साथ, या वो उसमें 10 यूं बहाने बनाते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्या है, ये क्या नहीं है। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि जब एक बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो तो मुझे और आपको भी नापसंद होना चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ से मना करें, मुझे और आपको रुक जाना चाहिए, बग़ैर एक्सक्यूज़ के, बग़ैर हीले और बहानों के। बाज़ लोग जो अपने टखनों से ऊपर पायजामा या शलवार करते हैं, उनको समझते हैं कि ये जो है ज़रा एक्सट्रीम किस्म के लोग हैं या ऊंचे पुराने लोग हैं। हालांकि ये सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, ये सुन्नत के फ़िदाई हैं, ये चाहते हैं कि वो काम करें जिसके करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और अगर ये मसला हराम और हलाल का ना भी हो तो कम से कम इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि टखनों से नीचे करना ये शक व शुबे की बात है, डाउटफुल चीज़ है। और मोमिन के लिए तो ये भी बताया गया कि जहाँ शक व शुबा हो उससे भी तुम परहेज करो, उससे भी तुम एहतराज करो। तो क्यों हम अपने ईमान को इस तरह दाव पर लगाएं। और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर उन लोगों को जो अपने टखनों से नीचे किया करते थे क्या कहा करते थे। आपने एक मरतबा एक मौके पर आपने फरमाया, फमा काना अस्फला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार। सुन लीजिए, ये हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू दाऊद की ये रिवायत है, ऑथेंटिक सनद, सही रिवायत, कि जो टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा। वो हिस्सा गोया कि आप जहन्नम के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। ख़वातीन के लिए ये हुक्म दिया गया कि वो टखनों से नीचे रखें। और आजकल ज़माना उल्टा चल रहा है कि ख़वातीन टखनों से ऊपर करने को फ़ैशन समझती हैं और मर्द हजरात उसके नीचे करने को फ़ैशन समझते हैं। बल्कि बाज़ लोग जो सूट पहनते हैं वो कहते हैं कि ट्राउज़र का बॉटम शूज़ के ऊपर गिरना चाहिए, यानी टखनों से भी नीचे शूज़ के ऊपर गिरे तभी तो आप अप टू डेट समझे जाएंगे। यानी हम अप टू डेट उस वक्त समझे जाएंगे जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और आपकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। उसके बाद फिर लिबास के सिलसिले ही में एक और बात बताई गई, वो ये है कि आपका लिबास तकल्लुफ़ात से खाली हो। यानी आप खामखा के बहुत बनावट वगैरह ना करें कि इस तरह के सारा जोर लिबास ही पर डाल दिया जाए। और ये भी ना हो कि आपका लिबास टिपिकल अंदाज का हो। जैसे एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, वो सफ़र से आए और उसी हालत में आपकी खिदमत में आ गए। ज़ाहिर है कि सफ़र की अलामतें उनके ऊपर थीं, यानी मतलब बाल बिखरे हुए थे, कपड़े वैसे ही थे। तो आपने कहा कि क्या इससे बेहतर हालत में तुम नहीं आ सकते। बाद में वो गए, नहा धोकर अपने कपड़े उपड़े तब्दील किया। तो जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया ये पहली पोजीशन बेहतर है या अब वाली बेहतर है, यानी पहली पोजीशन को आपने पसंद नहीं फरमाया। इसी तरह एक मौके पर आपने देखा एक सहाबी को कि वो पगड़ी बांधे हुए अमामा, लेकिन बिल्कुल मुनासिब अंदाज का नहीं था। फिर आपने उनकी तरतीब सही की। यानी मतलब ये ना हो कि आप अमामा बांधे, पगड़ी बांधे तो इस तरह की बांधें जैसे कोई लगे कि सर्दी से बचने के लिए कोई तौलिया ऊपर डाल लिया हो। अगर आपको अमामा बांधना है प्रॉपर अंदाज से, टोपी पहनने प्रॉपर अंदाज से, लिबास पहनने के लिए आप शाइस्तगी इख्तियार करें, सादगी हो, उसके अंदर गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ात ना हो, मगर टिपिकल किस्म का लिबास ना हो, ताकि आप जो है हंसी मजाक का ज़रिया बने। इस्लामी हुदूद में रहते हुए जो जायज़ चीज़ें बताई गई हैं उसमें उसी तरह से आप अमल करें। बाज़ लोग अपने ऊपर अच्छे लिबास को खामखा के मना कर लेते हैं, हराम कर लेते हैं, गोया हम अच्छा लिबास नहीं पहनेंगे, ये भी गलत। और बाज़ लोग जो है सिर्फ लिबास पर पूरा जोर देते हैं, ये भी गलत। दोनों इफ़रात और तफरीत, ये दोनों चीज़ें नापसंदीदा हैं। इसलिए आप देखें सूरह आराफ आयत 32 जिसके अंदर एक बात बताई गई, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, कि कौन है जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को, ज़ेब व ज़ीनत को अपने लिए हराम कर, और खाने पीने की जो चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए हलाल की हैं आप हराम क्यों कर रहे हैं उसको। यानी तर्के दुनिया ये गलत है, पसंदीदा चीज़ों को छोड़ देना ये भी ठीक नहीं है, बल्कि मियाना रवि आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि जो मुनासिब लिबास है, सादगी हो, साफ़ सुथरा हो, ढंग का हो, सलीक़े से आप पहने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप खुतबे जुमा के लिए तशरीफ़ ले जाते, एहतिमाम के साथ जाते, ईद के लिए जाते, एहतिमाम के साथ जाया करते थे, वफूद आते
ملنے کے لیے اہتمام کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، اسی طرح سے مختلف موقعوں پر آپ کا یہ اہتمام ثابت ہے۔ اور اسی طرح ہمیں حکم جو دیا گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، سورہ اعراف آیت 31، کہ تم کھاؤ پیو اور زیب و زینت کی چیزوں کو بھی اختیار کرو، مگر ہر چیز لمٹ اور بیلنس کے ساتھ ہو، اسراف نہ ہونے پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی اور اسراف کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے۔ اور عمدہ لباس کی جہاں تک بات ہے کہ دیکھیے، بعض لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، مناسب تو لباس وہ پہن سکتے ہیں، ایسا لباس نہ ہو کہ آپ سڑک پر چل رہے ہیں تو لوگ دیکھ کر سمجھیں کہ بیچارہ کتنا ضرورت مند ہے، آپ کے 2-4 روپے کی مدد وہ کر دیں۔ آپ مسجد میں جائیں تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کتنی زمانے سے یہ کپڑے بدلا نہیں ہے، اس کو کپڑے بدلنے کے لیے شاید گنجائش نہیں ہے، ایک جوڑا آپ کو تحفے میں دے دیا جائے۔ ایسا انداز اختیار نہ کیجیے آپ، یہ بھی ایک بناوٹ ہے۔ لباس ہی کے لیے ٹائم لگا دینا ایک طرح سے وہ غلط ہے، تو یہ سب کچھ رکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ افراط ہے، وہ تفریط ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں کے درمیان کا انداز ہونا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے پر اگر کوئی نعمت کریں اس کے آثار دکھائی دیں، یعنی مناسب طریقے سے آپ رہیں کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس طرح کے غلط انداز کو اختیار نہ کریں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ اپنا لباس اختیار کریں۔ خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ لباس کے اندر میانہ روی، اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کا سارا وقت لباس ہی کے لیے نکل جائے۔ اب لباس کے اندر کچھ شرائط بھی ہیں کہ مردوں کے لیے کیا ہے اور خواتین کے لیے کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک مختصر بریک کے بعد بیان کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا بے چین دلوں کا سکون، مضطرب روح کا قرار، صرف اور صرف اللہ سے جڑنے میں ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ کیوں بندوں کو رکھنا چاہیے اپنی تمام پریشانیاں صرف اللہ کے سامنے؟ الجھنے ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ لباس کے مسئلے میں افراط اور تفریط دونوں چیزیں غلط ہیں۔ آپ بالکل غیر شائستہ لباس پہنے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور آپ لباس ہی میں اپنا سارا وقت، پیسہ، سب کچھ صرف کرتے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہر چیز جو فیشن کے نام پر آ گئی، کوئی لوگو لگایا، کوئی ٹریڈ مارک لگایا،
اسی کے مطابق اب آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزوں سے بچ کر میانہ روی کا جو راستہ ہے، درمیانی راستہ، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لباس، جو سلک کا لباس ہے، اس سے منع فرمایا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلبسوا الحریر فإن من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ۔ تم ریشمی لباس نہ پہنو، سلک، مردوں کے لیے سلک اس کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ریشمی لباس کی گنجائش ہے، وہ پہن سکتی ہیں، لیکن مرد یہ نہ پہنے۔ اور آج کل بہت سارے لوگ جو ہے پیور سلک تلاش کرتے ہیں، جبکہ سلک یہ آپ کو منع کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سختی کے ساتھ فرمایا، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، کہ جو آدمی دنیا میں یہ ریشمی لباس مرد آدمی پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس سے محروم کر دے گا۔ یعنی آخرت کی نعمت، جنت اور اس کی جو نعمتیں ہیں، اس سے وہ شخص محروم کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سونا اور ریشمی لباس اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں سے بتایا کہ یہ مردوں کے لیے منع کیے گئے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں اپنے ہاتھوں میں لی اور کہا، ان ھذین حرام علی ذکور امتی، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ریشمی لباس اور سونا، یہ مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ دونوں عورتوں کے لیے ہیں۔ عورتیں سونا پہن سکتی ہیں زیورات کی شکل میں، جیولری کی شکل میں، اسی طرح سے ریشمی لباس، سلک وغیرہ وہ پہن سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ البتہ بعض ایسے خاص حالات ہیں، جیسے آپ کہیں کہ استثنائی حالات ہوتے ہیں بعض، اس میں کوئی بیماری وغیرہ ہو جائے تو ریشمی لباس کی بھی اجازت دی گئی۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو صحابہ کو، جیسے حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک مرتبہ انہیں اجازت دی گئی ریشمی لباس پہننے کی۔ کیوں کہ جیسے فرمایا گیا کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر و عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما فی لبس الحریر لحکۃ بہما، صحیح بخاری اور مسلم میں اس کا ریزن بتایا گیا کہ ان کو خارش کی جلدی ایک بیماری ہو گئی تھی، کہ بعض اوقات جلدی بیماری ہو جائے اور اسکن پرابلم ہو جائے یا خارش ہو جائے، کھجلی وغیرہ، تو اس میں جو دوسرا لباس ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کو زیادہ پین ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو اس ریزن کے تحت ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی معقول سبب ہے، کوئی فزیکل فٹنس ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، اس صورت میں اگر کوئی مرد آدمی بھی اپنی ضرورت کے لیے وہ پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ ادروائز عام حالات میں اس کو ریشم وغیرہ کا جو لباس ہے اس سے بچنا چاہیے۔ لباس ہی کے باب میں ایک اور چیز جو بتائی گئی وہ ہے زیب و زینت میں آدمی کو، یعنی گھر کے فرنیچر میں، ڈیکوریشن وغیرہ میں، وہ جو جائز لمٹ ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کے آگے اگر ہم بڑھ جائیں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آپ جو ہے درندوں کے جو کھال، چمڑے وغیرہ ہیں، ان کو بچھا کر اس پر بیٹھا کرو۔ یہ چیزیں اس سے منع کیا گیا۔ مثلا جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا شوقین قسم کے لوگ ہیں، اپنے گھر میں کارپیٹ کے اوپر، قالین وغیرہ کے اوپر درندوں کے مختلف قسم کے چمڑے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کھالیں، شیر کی کھال ہے، چیتا کی کھال ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن اپنے آپ کو ہونے کا ثبوت دینے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، یا ایک لگژری سمجھی جاتی ہے یہ، اور یہ چیز منع کی گئی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جلود السباع ان تفترش، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینیمل کے جو اسکن، لیدر وغیرہ ہے، اس کو بچھا کر رکھنا، اس پر بیٹھنا بطور قالین وغیرہ کے، ان چیزوں سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے، پھر اس کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ بس یہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر جب آپ نیا کپڑا پہنیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے
کہ آپ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار بنیں اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نیا کپڑا سلوائیں اور پہنیں، تو اس پر اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک کپڑا ایک بار پہن لیتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ ہم جب بدلیں گے تو کپڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے کپڑوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ اگر وہ کپڑا چھوڑ دیں گے تب ہمیں ملے گا، ہم پہن لیں گے۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر کرم کیا ہے اور آپ نیا کپڑا پہننے کی پوزیشن میں ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے دعا کیجیے۔ دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ ہر جگہ ہمیں کس کی طرف لے جا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی شکر گزاری کی طرف، اللہ کی حمد و ثنا کی طرف۔ تو ایک مومن کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اچھی سواری پر بیٹھیں، شکر کیجیے اللہ کا۔ اچھا کھانا کھائیں، شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھے گھر میں رہتے ہیں تو اللہ کا شکر کیجیے۔ اچھا لباس پہننے کو مل رہا ہے تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس موقع پر ایک دعا ہمیں بتائی گئی، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ یہ لباس جو میں پہن رہا ہوں یہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، میں اس کے اندر جو خیر و برکت ہے وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور جو اس کے اندر کوئی برائی کا پہلو ہے تو یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اس میں دیکھیے اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مزید طلب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی برا پہلو ہے تو اس سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے آدمی جب لباس پہنے تو وہ یہ دعا پڑھے، اگر نیا لباس ہو تو اس کی وجہ سے اس کے لیے اور بھی زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ تو یہ ایک مسلمان کا انداز اور ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد، چونکہ یہ لباس وغیرہ کا مسئلہ، تو اس کے بعد کچھ گھریلو آداب کے بارے میں کچھ احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں سونے کے آداب جو بتائے گئے، عام طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ سونے کے لیے جانا چاہتے تو باقاعدہ وضو کرتے اور اس کے بعد میں جو مختلف دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی مختلف جو ہے آیات آپ خاص طور پر رات میں اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ لیٹتے تھے اپنے رائٹ سائڈ پر کروٹ پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور اس میں بہت سارے جسمانی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں۔ دیکھیے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ نبی سے محبت، دوسرا فائدہ اجر و ثواب، تیسرا فائدہ جسمانی طور پر طبی اعتبار سے بھی اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو طبی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا اس میں فائدہ نہ ہو، فائدے ہی فائدے ہیں۔ ثواب کی نیت، اجر کی نیت، سنت پر عمل کرنے کا شوق، یہ سب چیزیں فائدے ہی فائدے کی ہیں۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے وہ اپنے اوراد وغیرہ وہ پڑھ لیتے، تو جب لیٹتے تو آپ جو ہے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ میں تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے دوبارہ جاگوں گا۔ اور صبح پھر بیدار ہوتے سب سے پہلے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیا